إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وفي بعض ألفاظها وذلك أضعف الإيمان. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسانیت کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے. انسانیت کی تخلیق اور اس تخلیق کا مقصد اور اس کا انجام جب آپ اس پر سچائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ غور کریں گے تو ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو
اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں، اور کل مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس زندگی میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ ہم خوشیوں کے مستحق ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کتنی برباد زندگی ہے اور کتنی خراب زندگی ہے، اور انسان بربادی کے کتنے بڑے گہرائی میں گر جاتا ہے اگر مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ ناکام ہو گیا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، لیکن قیامت قائم ہونے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس زندگی کا کوئی وقت نہیں ہے، پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ہلاک و برباد ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ اب وہ لاکھ روئے، چیخے، چلائے، اب اس کے لیے کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ 50 سالہ اور 60 سالہ اور 40 سالہ اور 70 اور 80 سالہ جو زندگی ہماری ہوتی ہے، اگر انسان اس میں ہوش سے کام نہ لے اور انسان اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، اللہ نے اسے جو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ کے دین کا انکار کرے، اللہ کے انبیاء کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کا انکار کرے، اللہ کی شریعت کا انکار کرے، تو یہ تھوڑی سی بھول اس کو ایسی زندگی میں برباد کر دیتی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے تصور میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے کرنے والا تصور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانیت کو، ان کی روحوں کو نکالا اور جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا وہاں اقرار کرایا، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کیا تم لوگ مجھے رب مانو گے نہیں مانو گے؟ سارے لوگوں نے اللہ رب العزت کے رب کو رب ماننے کا اعتراف کیا، کافی تھا یہ، لیکن نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ تاکہ یہ انبیاء کرام لوگوں کو جھنجھوڑیں، لوگوں کو جگائیں، لوگوں کو ہوشیار کریں، لوگوں کو بیدار کریں کہ لوگوں، چند دن کی یہ بھول اور چند دن کی یہ چوک تم کو ہمیشہ کی زندگی میں برباد کر دے گی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجے، جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر کے، ہر طرح سے تکلیفیں جھیل کر کے، ہر طرح سے پریشانیاں اٹھا کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بہرحال انبیاء کرام کا سلسلہ بھی ایک وقت آ کر کے رک گیا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ مبارک سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن سمجھانے کا، جگانے کا، ہوشیار کرنے کا، لوگوں کو متنبہ کرنے کا، لوگوں کو جو ہے ہوشیار کرنے کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر رکھا ہے۔ اس لیے دنیا کی جتنی محنتیں ہیں، دنیا کی جتنی مالی قربانیاں ہیں، دنیا کی جتنی علمی قربانیاں ہیں، دنیا کی جتنی کسی قسم کی بھی قربانیاں ہیں، سب سے افضل جو قربانی ہے اور سب سے اہم جو قربانی ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قربانی دینا ہے۔ چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے محنت کی قربانی ہو،
چاہے اور کسی طرح کی قربانی ہو، آپ کا کوئی مال اس سے افضل نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، کہ آپ اپنے مال کو اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خرچ کرو، اس سے بہتر کوئی مال نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا موضوع کے تعلق سے، تو میری نظر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث گزری، اس میں نبی علیہ السلام نے کہا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، اے لوگو کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا فائدہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ مجھے یاد آیا ابھی جلد ہی ہمارا سیرت الانبیاء والسلف کے حوالے سے جو پروگرام چلتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ہجرت کا جو واقعہ ہے، اور اس ہجرت کے واقعے میں جب نبی علیہ السلام نکل کر کے اور یہاں غار ثور میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے 3 دن تک، تو سبحان اللہ اس واقعے میں دیکھا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی موجود ہیں، دیکھا جاتا ہے تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں لایا کرتا تھا، دیکھا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کی بیٹی یہ جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھانے بھیجا کرتے تھے، دیکھا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یہ اس بات میں مشغول رہا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے کیا باتیں چل رہی ہیں اور کیا مشورے ہو رہے ہیں، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، پورا گھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ اعزاز ہے اور یہی وہ انسان کے لیے سعادت ہے کہ اس کا مال اللہ کے دین میں لگ جائے۔ میں ایسے ہی پڑھتے اور سنتے اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں جو ہے میرے نظر سے جو بات گزری، وہ کسی نے لکھا، لکھنے والے نے، کہ مسلمانوں کی غریبی اگر دیکھنی ہو تو وہ ایک موقع پر دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی امیری دیکھنے ہو تو ایک موقع پر دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی غریبی اس موقع پر دیکھو، لکھنے والے نے لکھا تھا، لیکن ہم اور آپ اس کو کسی بھی چیز پر فٹ کر سکتے ہیں کہ جب مسجد میں غلہ، مسجد میں جب چندہ ہوتا ہے اور مسجد کے لیے تعاون لیا جاتا ہے، تو کسی نے لکھا تھا کہ مسلمان سب سے چھوٹا سکہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا سکہ۔ اب تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے، ورنہ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ نوٹ نہیں نظر آئیں گے، سکے نظر آئیں گے، 2 روپے کے، 4 روپے کے، 5 روپے کے سکے۔ لیکن اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع پر ہو، کوئی اگر لہو لعب کا موقع ہو، کوئی اگر ڈرامے کا موقع ہو، کوئی اگر اور اس طرح کا موقع ہو، تو وہاں مسلمان سب سے بڑی نوٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے لیے دے دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک تو مثال یہ دی ہے کہ ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوئی جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا بند کر دیا، جنہوں نے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بند کر دیا۔ اور دوسری مثال اس امت کے بارے میں بتایا اللہ رب العزت نے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ یہ افضلیت اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دی تھی، اللہ رب العزت نے یہ افضلیت ان سے چھین لی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو گئی بنو اسرائیل پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنو اسرائیل کے لوگوں ہم نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیج دی۔ اور لعنت کی وجہ کیا بتائی کہ یہ غلط بات سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، غلط بات سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور امت محمدیہ کی خیریت اور افضلیت، سب سے افضل امت ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم کو کس کے لیے نکالا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے نکالا گیا، ہم اپنے لیے نہیں نکالے گئے۔ اللہ رب العزت نے تو ہم کو نوازا ہے توحید، ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنا چاہیے، اس میں جو ہے ہمیشہ مضبوطی لانا چاہیے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا جو کام ایمان کو اور توحید کو اور سنت کو اور حق کو قبول کرنے کے بعد یہ ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بیواؤں کو مدد کرنا ہے، یتیموں کی جو ہے پرورش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس پر، بہت بڑا بدلہ اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے غریبوں کی مدد پر، یتیموں کی کفالت پر، بیواؤں اور مسکینوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا جو وظیفہ ہے اور جس کے لیے اللہ نے ہم کو نکالا ہے وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی بات کا حکم دو گے اور بری بات سے روکو گے۔ یہ ہمارا اصل کام ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں اور لوگوں کو بری بات سے روکیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے، ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بیچارہ اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے اس زندگی کو خوشی میں گزار لے اور جو ہے لوگوں کے ساتھ ہنس کھیل کر گزار لے۔ اس لیے کوئی کپڑا پہناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی اور ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ ان سارے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ کھانا، کپڑا اور جو ہے ضروریات کو پوری کر کے جو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ختم ہونے کے بعد جو چیز کام آئے گی اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ اس ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کوئی آدمی اگر نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، نہیں ختم ہو جائے گی، بھوکا مر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی توحید کو نہیں اختیار کرے گا، سنت کو نہیں اختیار کرے گا، توحید کو نہیں سمجھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کی زندگی یہ تو ہو سکتا ہے بہت خوشگوار گزرے، بہت اچھی گزرے، لیکن ہمیشہ کی زندگی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ ایک مومن اور ایک موحد اور ایک مسلمان اور ایک امت محمدیہ کا فرد اس بات کی طرف دیتا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، لوگوں کو جہنم سے کس طریقے سے بچایا جائے۔ میں ابھی آپ کو ذکر کر دوں، حالانکہ یہ کوئی جو ہے کیا نام ہے ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں معلوم ہے، لیکن نصیحت اور عبرت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2-3 دن پہلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک آڈیو کلپ سن رہا تھا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، میں اس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے اور سماج میں ہماری کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم دعوت اور تبلیغ اور جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے اور پہنچائیں، یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اور ابھی بھی میرے موبائل میں ہوگا، اور واقعی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ آڈیو کلپ میں نے پہلی بار سنا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اتنا سخت ہے اس مسئلے میں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے متحمس غیور جو ہے کیا نام ہے سلفی العقیدہ امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے اور جو ہے کیا نام ہے زاہد تھے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، میرے بھائیوں اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ ہو چکا ہے اور ہمیں اور آپ کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج تو ان غیروں کی بات آپ کیا کرتے ہو میرے بھائیوں، جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ تو پورے جو ہے کالے ہی کالے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمارے ان بھائیوں کا عقیدہ کتنا بگڑ چکا ہے جن کے بدن پر سفید اسلامی لباس نظر آ رہے ہیں، اوپر سے تو سفید اسلامی لباس نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے دل بالکل عقیدے کی گندگی سے ایک دم دل بدبودار ہو چکا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ ایسے آدمی، ایسے شخص کے پیچھے یا ایسے امام کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ سوال تھا۔ میں مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مسئلہ کیا ہے وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ کتنی ضرورت ہے ہمارے مال کی. ہمارے ان بھائیوں کو ذرا غور کرنا چاہیے جو شادیوں کے موقع پر اپنے دولت اور خزانے کے دروازے کو ایسا کھول دیتے ہیں جیسے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہو اللہ کے ہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. ہمارے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی ضروریات میں فضول خرچی سے کام لیتے ہیں. ہمارے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو حرام راستوں میں خرچ کرتے ہیں، لہو و لعب میں خرچ کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لینے والا ہے. شیخ نے کہا کہ یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز قطعی جائز نہیں، یہ کافر ہے، یہ مر گیا تو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 25 آیت میں رب العزت نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. یہ حلول کا عقیدہ، یہ اتحاد کا عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ صوفیت کا عقیدہ، یہ دیوبندیت کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے میرے بھائیوں یہی عقیدے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ دعوت اور تبلیغ کی کتنی سخت ضرورت ہے. آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ہم ادا کریں. آپ تصور کیجئے کتنی سخت ضرورت ہے کہ اپنے مال کو، اپنی سیاسی طاقت کو، اپنی جسمانی طاقت کو، اپنے وقت کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے لگائیں میرے بھائیوں. اسی لیے شیخ نبار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ 10 20 50 سینکڑوں دائی شیخ اپنے جیب خاص سے کفالت کرتے تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے عقیدے کی اصلاح کے لیے انہوں نے بھیجا ہوا تھا. اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کے لیے غیور بنائے اور غیرت مند بنائے. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. آج کتنے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں. کیا ان چیلنجز کو میرے بھائیوں یہ کہہ کر کے ٹالا جا سکتا ہے اللہ کے بندو یہ درگاہ پرستی جو چل رہی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ صوفیت اور دیوبندیت کا عقیدہ جو چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ حلول اور وحدت الوجود اور یہ اتحاد کا عقیدہ جو چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ اللہ رب العزت کی صاف آیتوں کا جو انکار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، 10 اور 20 آیتوں میں رب العزت نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. کیا یہ کہہ کر ٹالا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں اور مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے گا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ کسی دائی کی کفالت کر دو، آپ کسی طالب علم کی کفالت کر دو، آپ کسی پمفلیٹ کو چھاپ دو، آپ کسی جو ہے کیا نام ہے اور اللہ کے دین کی اشاعت کرنے میں آپ کسی طریقے سے جڑ جاؤ، آپ اپنا وقت لگا دو، آپ اپنی طاقت لگا دو. میرے بھائیوں، آپ کا یہ عمل اور آپ کا یہ اقدام اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا. بلکہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہوگا کہ میں کیسے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے کہ اگر آپ 2 لفظ بول نہیں سکتے ہو تو میرے بھائی بولنے والوں کی کفالت کر دو، پمفلیٹ چھاپ دو. آپ کام کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حالات دنیا کے ترقی اور ایجادات کے ناحیے سے بالکل بدل چکے ہیں۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وسائل اور ذرائع اور شکلیں بھی بہت ساری بدل چکی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہم وسیلہ اور ذریعے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے رب العزت نے کبھی بھی کسی ایک شکل کی تعین نہیں کی ہے، بلکہ جس طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ آپ اجتماع کرو، آپ کتابچے چھاپو، آپ جو ہے 10 دروس کے ذریعے سے، آپ جو ہے سوشل میڈیا اور نیٹ اور آن لائن ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر ایک چیز کا فائدہ ہے۔ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی کسی ذریعے سے اگر دعوت کام کرتا ہے تو ہم اسے نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے کیا فائدہ ہے، اس طریقے سے کیا فائدہ ہے، ہر ایک کا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، فائدہ سب سے بڑا یہ ہے اور رزلٹ اور نتیجہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں۔ ہمارے بھولے بھالے باز بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تقریر کر دیں اور 10-20 لوگ جو ہے کیا نام ہے شرک سے توبہ کر لیں۔ ہم تقریر کر دیں، 10-20 لوگ کھڑے ہو کر کے مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہو یہ نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ آپ نے زبان کھول دی، آپ نے پروگرام کر لیا، آپ نے اللہ کے دین کے حق کو لوگوں کو پہنچا دیا، یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا رزلٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کبھی قبیلہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور دعوت کے میدان میں کام کرنے والے ہر شخص کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم لعدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔